الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن دام وعلى أعدائهم أجمعين أما بعد وقلنا من جهة عامة لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة وإن كان قد يحتاج إلى البحث أما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قل كالبحث عن دلالة لام التعريف في لغة العرب على الاستغراق. سابقہ مباحثے میں ہم نے مختصراً یہ باتیں ذکر کی کہ مباحث الفاظ کی حاجت کیوں ہے، کیونکہ افہام و تفہیم بدون توسط الفاظ ممکن نہیں ہے۔ مرحوم مظفر ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے متوجہ کرتے ہیں کہ میں نے عبارت میں ایک جملہ کہا ہے کہ ان یبحث یا ان یبحث عن احوال اللفظ من جہت عامت، لفظ کی حالتوں سے بحث کی جائے گی جہت عامہ کے اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جہت عامہ پر آپ تھوڑا توجہ فرمائیں۔ منطق سب سے پہلے ایک ایسا علم نہیں ہے کہ کسی لغت، کسی شعبے، کسی علم خاص کے لیے پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک عام علم ہے، علم عمومی ہے، اور یہ واحد علم ہے جس میں اتنی عمومیت پائی جاتی ہے کہ حتیٰ یہ منطق صرف میں، نحو میں، علم کلام میں، علم فلسفہ میں، اصول میں، فقہ میں، ہر جگہ پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ کسی لغت کے ساتھ خاص نہیں ہے منطق، ٹھیک، تو یہ لغت کے ساتھ بحث کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس لغت میں منطقی نے گفتگو کرنی ہے، کم از کم اس لغت کے بارے میں بحث کرنے کی طرف منطقی محتاج ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس لغت میں من جہت خاص بحث نہیں کرتا کہ ایک لفظ اٹھائے، جیسے الف لام ہے، الف لام کو کہے کہ یہ الف لام تعریف کے لیے بھی آتا ہے، استغراق کے لیے آتا ہے، عہد ذکری کے لیے آتا ہے، عہد ذہنی کے لیے آتا ہے، عہد حضوری کے لیے آتا ہے، تعریف کے لیے آتا ہے، تخصیص کے لیے آتا ہے، معرفہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسم کی علامات میں سے الف لام ہے نہیں، بس یہ فقط و فقط علم منطق اس چیز پر بحث کرے گی مباحث الفاظ میں کہ لغت عرب میں یہ لام تعریف جو ہے، الف لام تعریف، یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے۔ یہ جس چیز پر دلالت کرتا ہے، منطقی حضرات اس دلالت کے اعتبار سے اس لفظ کو استعمال کریں گے۔ اگر الف لام استغراق یعنی عموم پر دلالت کرتا ہے تو منطقی حضرات اس الف لام کو جہاں استعمال کرنا چاہیں گے استغراق کی معنی میں استعمال کریں گے۔ اور اسی طرح کان اور کان جیسے دوسرے جو افعال ناقصہ ہیں، مثلا کان جو ہے وہ کان کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ کان بمعنی یعنی وجود کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اصطلاح علماء منطق استعمال کرتے ہیں، کان تامہ، کان ناقصہ۔ اب یہ کان تامہ اور کان ناقصہ کیا ہے؟ کان تامہ جس چیز کے وجود پر ہونے پر دلالت کرتی ہو، اس مفہوم کو اٹھا کے منطق یہ لفظ بولتے ہیں کہ کان تامہ مالا مفاد ہو،
اور کان ناقصہ والا مفاد ہو یعنی کیا؟ یعنی جب وجود اپنے خود کو پہچاننے کے لیے کسی اور عارضی چیز کا محتاج ہو تو اس کو کان ناقصہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نحو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کان ناقصہ وہ ہے جو خبر کی طرف محتاج ہو، کان تامہ وہ ہے جو خبر کی طرف محتاج نہ ہو. اس کو ہی منطقی حضرات کس انداز میں لیتے ہیں؟ کان تامہ کان ناقصہ، مفاد کان تامہ مفاد کان ناقصہ. یعنی وجود جب اپنے خود کو پہچاننے میں کسی عارضی چیز کا محتاج نہ ہو تو یہ مفاد کان تامہ ہے. ٹھیک ہے، اور محتاج ہو تو یہ مفاد کان ناقصہ ہے. وہ ایک مفہوم کلی کو اٹھاتے ہیں مباحث الفاظ میں، مفہوم جزئی کو اس سے بحث نہیں کرتے. تو منطقی حضرات جو مباحث الفاظ میں بحث کرتے ہیں وہ من جہت عامۃ کرتے ہیں، من جہت خاصہ نہیں کرتے. وہ خاص جہت نہیں اٹھاتے کہ کان کہاں پر تامہ ہوتی ہے، کہاں پر ناقصہ ہوتی ہے، کون کون سی معنی دیتی ہے. یہ کام نحو کا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا جو مفہوم عمومی ہے کہ هو يدل على الوجود بالذات والوجود بذات ما عوارضاته، فقط اس مفہوم کو منطقی اٹھائے گا بس، کہ وہ لفظ جس چیز پر دلالت کرتا ہو مفہوم فقط اس مفہوم میں دلالت کو منطقی اٹھائے گا من جہت عامہ. توجہ فرمائی آپ نے. اچھا، اسی طرح دوسرے حروف جو سلب اور حمل پر دلالت کرتے ہوں، مثلا لا نفی ہے، یہ نفی کرتی ہے اس چیز کی جو چیز موضوع کے لیے ثابت ہونی تھی. مثلا زید قائم، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کہیں زید لا یقوم. یہ لا یقوم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زید نہیں کھڑا، یہ نفی کر رہے ہیں، یعنی آپ حمل کو سلب کر کے بتا رہے ہیں کہ زید قیام کی حالت میں نہیں ہے. واضح؟ جی. تو مفہوم کلی کو ایک اٹھایا ہے، نہ کہ مفہوم جزئی. منطقی کا کام یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر منطقی کہتے ہیں کہ اس سے مفصل بحث کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں اس لیے منطقی اس سے مفصل بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ اس معاملے میں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے علماء کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں اور اس تحقیق کو اٹھا کے اپنی منطقی مفہوم کو پیش کرتے ہیں. واضح؟ جی. اب منطقی حضرات بیٹھے اور لغت بھی بنائے، پھر وہ یہاں سے صرف بھی لائے، پھر یہاں سے نحو بھی، کہتے نہیں. وہاں پر جو نحو کا اعتماد ہے علماء کا جس چیز پر، اس چیز پر اعتماد کرتے ہوئے منطقی مفہوم عامہ کو اٹھائے گا بس. آدھا ہوا. ٹھیک ہے. جی. وہ جزیات سے بحث نہیں کرے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ منطق قوانین کلیہ کا علم ہے، نہ کہ جزئیات کا علم ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا، ایک یہ حاجت ہے منطقی کی. دوسری حاجت کیا ہے منطقی کی؟ وہ خود الفاظ کی شناخت. بالنفس ہی جو لفظ ہے اس لفظ کی شناخت، یہ منطقی کی اہم حاجت ہے. جب تک اس لفظ کی بذاتی ہی فی نفس ہی پہچان نہیں ہوگی کہ یہ لفظ حقیقت ہے، مجاز ہے، منقول ہے، مرتجل ہے، مباین ہے، مرادف ہے، مشترک لفظی ہے، مشترک معنوی ہے، جب تک فی نفس ہی اس چیز کا پتہ نہیں چلے گا منطقی ایک چیز کے مفہوم کا انطباق نہیں کر پائے گا. کہ یہ جو لفظ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے بنفس ہی، یہ لفظ کیا ہے؟ حقیقت میں ہے، مجاز میں ہے، منقول ہے، مرتجل ہے، مباین ہے، مرادف ہے، مشترک لفظی ہے، مشترک معنوی ہے یا نہیں، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا، یہاں تک آپ عبارت دیکھیں. کہتے ہیں وَقُلْنَا، جو ہم نے کہا من جہت عامۃ، کہ جہت عامہ ہونی چاہیے.
لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة، کیونکہ منطق ایک ایسا علم ہے کہ وہ کسی خاص لغت کے ساتھ خاص نہیں ہے. وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي، گرچہ بعض اوقات منطقی لغت کے ساتھ بحث کرنے کی طرف محتاج ہوتا ہے، وہ فقط کس کے، کیونکہ وہ التی یستعملها المنطقی، وہ لغت جو منطقی استعمال کرتا ہے تو اس میں بحث کرتا ہے. فیما کل، لیکن یہ بہت ہی کم ہے. کل بحث عن دلالت اللہ فی التعریف فی لغت العرب، جسے لغت عرب میں لام تعریف کس چیز پر دلالت کرتا ہے اس سے بحث کرے گا. علی الاستغراق او علی العموم او علی الاستغراق مجموعی، علی الاستغراق البدلی، علی الاستغراق فلاں، علی الاستغراق فلاں، اس سے بحث ہوگا. وعن کان و اخواتها، اور کان اور اس جیسے دوسرے جو افعال ہیں، افعال ناقصہ، اس میں فی انہا من الادوات والحروف، یہ بحث کرے گا کہ خود کان جو ہے وہ خود افعال میں سے شمار ہوتا ہے یا ادوات میں سے شمار ہوتا ہے. مثلا وعن ادوات العموم والسلب، اور اسی طرح وہ جو حروف دلالت کرتے ہو عموم پر یا جو حروف دلالت کرتے ہو سلب مفہوم پر، اس سے بحث کرے گا. بس. وما الى ذلك ولكنه قد يستغني عن ادخالها في المنطق، لیکن اس بحث کو منطق میں داخل کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں منطق میں داخل کرنے سے منطق مستغنی ہوا ہے اس بحث سے. کیوں؟ اعتمادا علی علوم اللغت، علوم لغت پر اعتماد کرتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں ہر لغت، جیسے ہم اپنی سندھی یا اردو یا جو بھی زبان آپ اٹھا لیں، اس کے کچھ قوانین ہیں، اس میں کچھ الفاظ ہیں، اس میں کچھ مفاہیم ہیں جو کس چیز پر دلالت کرتے ہیں. منطقی جس لغت میں جائے گا اس لغت کے ان مفاہیم کلیہ کو لے گا، اس لغت کے علوم کے ماہرین کے تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے. واضح؟ جی. هذه حاجته من اجل تفاہم مع غیرہ، یہ جو من جہت عامت ہم نے حاجت پیش کی ہے، یہ کیا ہے کہ ایک منطقی دوسرے کو تفاہم، افہام و تفہیم کرنے کے اعتبار سے اس کی حاجت ہے. وللمنطقی حاجت اخرى، لیکن منطقی کے ایک اور بھی احتیاج ہے. وہ کون سی ہے؟ الی مباحث الالفاظ من اجل نفسہ، خود ان الفاظ کی بالنفس ہی معرفت اور اس کی بحث کرے. ہی اعظم و اشد من حاجتہ الاولی، یہ پہلی حاجت سے زیادہ شدید اور عظیم حاجت ہے. بل اللہ ہی سبب الحقیقی لادخال هذه الابحاث فی المنطق، بلکہ یہ مباحث الفاظ کی بحث منطق میں داخل کرنے کا سبب حقیقی بھی یہی ہے کہ خود الفاظ جو ہیں یہ فی نفس ہی کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ حاجت ضروری ہے. اچھا. وَنَسْتَعِينُ عَلَى تَوْضِيحِ مَقْصُودِنَا بِذِكْرِ تَمْهِيدٍ نَافِعٍ، اور ہم اپنے مقصود کی توضیح، وضاحت کرنے کے لیے مدد طلب کرتے ہیں کچھ نافع تمہید کے ذکر کرنے سے. چھوٹی سی تمہید ذکر کریں گے مفید اس کو. ثم نذكر وجه الحاجة الانسان في نفسه الى معرفة مباحث الالفاظ نتیجة للتمہیم، پھر ہم انسان کی فی نفس ہی جو مباحث الفاظ کی طرف معرفت کی محتاج ہے وہ پیش کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس تمہید کا نتیجتاً ہم نے بتانا ہے. فنقول، اچھا توجہ فرمائیے، کہتے ہیں سب سے پہلے اب تمہید پہ توجہ فرمائیے گا آپ. جی. لفظ وجود، لفظ وجود اس کی معنی کیا ہے؟ یعنی ہونا، ہستی. ٹھیک. جی. اس کی تعریف کیا ہے؟ بعض علماء منطق ہوں یا علماء فلسفہ ہوں یا اصطلاحات کے ماہر علماء، کہتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں، اتنے واضح ہیں کہ ان کی تعریف کرنا ضروری نہیں ہے. جیسے لفظ نور ہے، جیسے لفظ شے ہے،
جیسے لفظ وجود ہے، جیسے لفظ عدم ہے، ٹھیک ہے، جیسے لفظ ظلمت ہے. یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے مفاہیم اتنے واضح اور روشن ہے کہ ان کی تعریف کرنا ضروری نہیں ہے. تعریف اس چیز کی جاتی ہے جو مجہول ہو، مفہوماً، مفہوم کے اعتبار سے مجہول ہو کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہوگا. لیکن جب بھی آپ لفظ وجود کہیں گے تو انسان کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کوئی چیز جو ہستی رکھتی ہو، جو ہو. اور جب عدم کہیں گے تو ہر وہ چیز جو نہ ہو، نیستی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح نور کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ ادنا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ضوء، روشنی. اور ظلمت اس کا ادنا مفہوم کیا ہے؟ تبادراً روشنی کا نہ ہونا. ٹھیک ہے جی. تو لفظ وجود کی پھر بھی کچھ علماء نے تعریف کی ہے کہ الثابت العین، اس کو کہتے ہیں وجود. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ عدم، یعنی ہوا المنفی العین، ایک عین کا ثابت ہونا، ایک چیز عین کا ثابت ہونا، اس کو وجود کہتے ہیں. اور کسی کی عینیت کی نفی کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدم. توجہ فرمائی آپ نے. جی. مرحوم مظفر کہتے ہیں کہ یہ وجود جو تمام اشیاء دنیا میں، کائنات میں، کون و مکان میں موجود ہیں، تمام اشیاء کے جو وجود ہیں وہ کم از کم 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4. جو 2 حقیقی ہیں، 2 مجازی اعتباری جعلی ہیں. وجود حقیقی یعنی کیا؟ توجہ فرمائیے گا. جی. تعریف پہلے ہونی چاہیے. وجود حقیقی، وجود حقیقی یعنی ایسا وجود جس کو کسی نے آ کے وجود نہ دیا ہو، وضع نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، جیسے عالم خارج، عالم ذہن. ذہن میں جو چیز موجود ہے وہ حقیقی ہے. حقیقی ہے یعنی اس کو کسی نے وضع نہیں کیا. خارج میں جو چیز بھی ہے، موجود ہے، وہ کیا ہے؟ حقیقی ہے، کسی نے آ کے اس کو وضع نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا. اور کچھ وجود ایسے ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے، جعل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے لفظ کا وجود، جیسے کتابت کا وجود، خطاطی. تو علماء منطق کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ عالم میں جتنی بھی اشیاء ہیں اس کے 4 وجود ہوتے ہیں. ایک وجود خارجی، ایک وجود ذہنی، ایک وجود لفظی، ایک وجود کتبی. ٹھیک. جی. 2 کو حقیقت میں رکھا ہے، عالم ذہن کو یعنی وجود خارجی اور وجود ذہنی کو انہوں نے حقیقت میں رکھا ہے کہ کسی واضح نے آ کے ان کو وضع نہیں کیا. اور 2 ایسے وجود ہیں ان اشیاء کے جو خارج میں موجود ہیں کہ جن کو واضح نے وضع کیا ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ لفظی اور کتبی. توجہ فرمائی آپ نے. جی. اچھا. پہلا وجود، وجود خارجی. وجود خارجی کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے اس بات پہ. تعریف کیونکہ مرحوم نے نہیں کی، اس لیے ہم کچھ تعریف کر کے آپ کے ذہن کو قریب کر رہے ہیں مفاہیم کے.
کہتے ہیں کہ وجود خارجی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو خارج میں موجود ہو اور جس سے آثار صادر ہوتے ہوں. ہر وہ چیز جو خارج میں موجود ہو اور اس سے کوئی اثر صادر ہوتا ہو، اس پر کوئی حکم لگایا جائے خارج میں، وہ وجود خارجی ہے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر یہ موبائل ہے آپ کے سامنے، یہ وجود خارجی ہے. اس کا آپ ایک اثر قبول کر رہے ہیں، پھر اس پر آپ ایک حکم لگا رہے ہیں کہ یہ 4 کونے والی ہے، اس میں 3 کیمرائیں ہیں، ایک آگے کیمرہ ہے، اس کی اسکرین اتنے انچز کی ہے. یہ جو آپ احکامات لگا رہے ہیں یہ وجود خارجی پہ لگا رہے ہیں آپ. تو ہر وہ اصلی وجود جس سے آثار صادر ہوتے ہوں اور جس پر حکم لگایا جاتا ہو، یہ وجود خارجی ہے. وجود ذہنی کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. جی. کہ ہر وہ وجود جو عالم ذہن میں، جو آپ کے قوت ذہنی میں ہو، اس کو آپ صفت دیں کسی چیز کی، یہ وجود ذہنی. پھر وجود ذہنی میں ہم بحث کریں گے کہ آیا یہ وجود خارجی کی طرح منبع مصدر آثار ہے یا نہیں. کہتے ہیں وجود ذہنی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مصدر آثار ہوتی ہیں، کچھ مصدر آثار نہیں ہوتی. تو یہ 2 وجود حقیقی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان سے آثار صادر ہوتے ہیں، ان پر احکام مترتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. اس کے برعکس جو وجود لفظی ہے، جو وجود کتبی ہے، اس سے کسی قسم کے آثار صادر نہیں ہوتے، نہ ان پر حکم لگایا جاتا ہے. وہ فقط و فقط کیا ہوتے ہیں؟ واسطہ ہوتے ہیں افہام و تفہیم کے. وہ افہام و تفہیم جو آپ کے وجود ذہنی میں ہیں، جو آپ کے خارجی وجود رکھتے ہیں، اس کے لیے. توجہ فرمائی آپ نے. جی. کہتے ہیں التمہید ان للاشیاء 4 وجودات. اشیاء کے 4 وجود ہوتے ہیں. اشیاء جو بھی چیز جس پر اس میں شے کا انطباق ہوتا ہو، ٹھیک، صادق آتا ہو، لفظ شے کا مصداق ہو، اس مصداق کے 4 وجود ہوتے ہیں. وجودان حقیقیان، 2 ایسے وجود جو حقیقی، جس کو کسی واضح نے وضع نہیں کیا ان اشیاء کے لیے. ان اشیاء کے لیے خود وہ اشیاء جو ہیں وہ خلق شدہ ہیں. یہ توجہ فرمائیے گا، یہی چیز منطق ابھی ہم آہستہ آہستہ اسٹارٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی. جو اشیاء ہیں ان کے وجود کی نسبت 4 قسم کی ہوتی ہے. ٹھیک. جی. ایک مرتبہ اس کو وجود خارجی کی نسبت دی جاتی ہے کہ یہ خارج میں موجود ہے، ایک مرتبہ کہ یہ عالم ذہن میں، ایک مرتبہ کہ اس کے لیے لفظ ہے، ایک مرتبہ اس کے لیے کہ یہ کتاب اس پہ دلالت کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو 2 وجود کیا ہیں؟ حقیقی و وجودان اعتباریان جعلیان. اور 2 وجود کیا ہیں؟ اعتباری جعلی اور جعلی ہیں. جعلی سے مراد نقلی نہیں، جعلی سے مراد یعنی جس کو وضع کیا گیا ہو. جی. جعل و انشاء میں سے. اچھا، الاول پہلا کون سا ہے؟ الوجود الخارجی، وجود خارجی. کا وجود کا دیکھیں انہوں نے تعریف نہیں کی، فقط امثال لائے ہیں. کا وجود کا و وجود الاشیاء التي حولک و نحوها. جیسے کہ آپ کا اپنا وجود، آپ کی اپنی ہستی، آپ کا خود کا ہونا، اور ان چیزوں کا جو آپ کے آس پاس ہیں، اور اس جیسے ہی بہت ساری چیزیں جو وجود رکھتی ہوں، جس کو آپ محسوس کر سکتے ہوں، دیکھ سکتے ہوں، چھو سکتے ہوں،
سن سکتے ہوں، چکھ سکتے ہوں، سونگھ سکتے ہوں، یہ ساری چیزیں وجود خارجی کے اعتبار سے. من افراد الانسان، اب یہ بیان کر رہے کہ وہ اشیاء کون کون سی ہیں. من افراد الانسان والحیوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم الى غیر ذلك من الوجودات الخارجیة التي لا حصر لها. جیسے انسان کے افراد ہیں، حیوان کے افراد ہیں، شجر کے افراد ہیں، حجر کے افراد ہیں، شمس کے افراد ہیں، قمر کے افراد، نجوم، اور بہت سارے وجودات جو خارج میں موجود ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے. زمین کا وجود، آسمان کا وجود، پانی کا وجود، پہاڑوں کا وجود، اور سبزے کا وجود، اسی طرح ریگستان کا وجود، برف کا وجود، یہ ساری خارج میں موجود ہیں. الثانی الوجود الذہنی، الوجود ذہنی، ذہنی وجود. وهو علمنا بالاشیاء الخارجیت وغیرها من المفاہیم. اور یہ وجود ذہنی کیا ہے؟ یعنی اشیاء خارجیہ کا علم ہونا، اور اشیاء خارجیہ کے علاوہ جو عالم خارج میں موجود نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، دائرہ وسیع ہے. جو عالم خارج میں موجود نہیں ہے، جن تک آپ کی حس نہیں پہنچ سکتی، ان مفاہیم کا علم وجود ذہنی کہلاتا ہے. اب دیکھیں انہوں نے عبارت میں کیا کہا ہے؟ علمنا، نہ کہ تصورنا. کیا کہا ہے؟ علمنا. کیونکہ علم کی تعریف کیا کی ہے؟ انتباع صور الاشیاء عند الذہن یا عند العقل. اگر تصور کہتے تصورنا تو تصور میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ تصور میں وہ چیز بھی آتی ہے جس کے پیچھے کوئی حکم نہیں لگایا گیا. جی ٹھیک ہے. وقت قلنا سابقا، اور ہم نے پہلے، اب اشارہ کر رہے ہیں اس چیز کی طرف، اشارہ کر رہے ہیں. ہم نے پہلے کہا ہے ان للانسان قوتا تنتبع فیہا صور الاشیاء. انسان کے پاس ایک ایسی قوت ہے جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں. ٹھیک ہے. وہذہ القوت تسمى ذہن. اس قوت کو کیا کہتے ہیں؟ ذہن کہتے ہیں. والانتباع فیہا یسمى الوجود الذہنی. بہت ہی آسان کر دی مرحوم مظفر نے یہ چیز، کہ وہ چیز جو اس ذہن میں چھپتی ہے، تابع ہوتی ہے، اس کو وجود ذہنی کہتے ہیں. الذی هو العلم، جس کو ہم نے نام دیا ہے کہ یہی علم ہے. انتباع صور الاشیاء فی ذہن. ٹھیک. وہذان الوجودان ہم الوجودان الحقیقیان. یہ دو وجود جو ہیں، یہ دونوں وجود حقیقی ہیں. لأنہما، یہ وجود حقیقی کیوں ہیں؟ لأنہما، کیونکہ یہ دونوں وجود لیسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر، کسی واضع کے وضع کرنے سے یہ نہیں بنے، اور نہ ہی کسی معتبر کے اعتبار کرنے سے، تعبیر کرنے سے، جعل کرنے سے ان کا وجود آیا ہے. ٹھیک ہے. جی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.